اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ میں نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے کہ جس میں ہم بتائیں گے کہ مولوی اور اسلام میں کیا فرق ہے، کہ مولوی نے ہم تک کیا پہنچایا ہے اور اصل میں اسلام ہے کیا۔ تو ہم اسلام اور مولوی کے اس پروگرام میں ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، تو اس میں ہم بتائیں گے کہ مولوی نے اسلام میں کیا رد و بدل کی ہے، کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم مولوی سے پوچھیں اور وہ کہے گا کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، یہ ثواب ہے۔ تو بھی جو کہتے ہیں کہ اگر عبادت ہی کرنا جیسا کہ نماز تراویح ہے، تو نماز تراویح کہتے ہیں کہ فقط قرآن ہے، تو قرآن پڑھنے سے اس کا کیا ہے؟ تو پوچھا جائے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں دکھایا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پہ جو ان کے زندگی میں حیات میں ظاہری طور پہ رمضان المبارک آیا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تراویحیں پڑھائی ہیں۔ چلو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی، تو ان کے کا بھی بتا دیں پوری زندگی میں آخر انہوں نے بھی خلافت کی، تو روزے آئے رمضان المبارک آیا تو انہوں نے جو ہے وہ کتنے تراویحیں پڑھائی ہیں۔ تو لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحیں نہیں پڑھائی ہیں، حضرت ابوبکر نے تراویحیں نہیں پڑھائی ہیں، تو بھئی یہ تراویحیں کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو عبادت ہے، قرآن ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب صبح کی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو قرآن ہی ہم 3 پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ فرض کی جو ہیں وہ 2 رکعت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم 3 پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ جو دوسری ہیں ان کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ توجہ ہے نا؟ تو اسی لیے کہ جو اسلام ہے وہ ہمیں اسلام پہنچے، اور جو مولوی کی باتیں ہیں وہ فقط مولوی کی باتیں ہیں۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت آدم کو بھیجا، تو اس کے بعد جب ان سے لوگ کہتے ہیں خطا ہوئی، تو بھائی جو معصوم ہو، جو نبی ہو، ان سے خطا نہیں ہوتی۔ اگر بات آ بھی گئی تھی تو جب وہ روتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا واسطہ دے کہ جن کا تو نے نام دیکھا کہاں پہ؟ جنت میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اور انہوں نے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کا چھٹکارا کر دیا۔ تو ایپیسوڈ میں پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ تک بھی بات ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ تک بھی بات ٹھیک ہے، لیکن جب بات آتی ہے علی ولی اللہ کی تو تب کچھ لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی۔ تو کیا اس کا کوئی قرآن میں حکم ہے یا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی اس کے بارے میں یہ ہے، آپ کو بتا دیتا کچھ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں بتاؤں گا۔ یہ تھوڑی المختصر جو ہے نا وہ باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا، جس سے کچھ لوگ خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، غدیر کے مقام پہ اس وقت اللہ نے پیغام بھیجا، قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے محمد آج وہ پیغام ان تک پہنچا دو جو میں نے تجھے دیا ہے۔ اگر وہ پیغام نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا پیغام ہے کہ اگر وہ ہم تک نہ پہنچائے تو جو ہمیں نماز بتائی، روزہ بتایا، حج بتایا، زکوٰۃ بتایا، جو بھی اسلام کے طریقہ کار بتائے، وہ پھر قابل قبول نہیں ہے معاذ۔ اس سے بھی تو پھر اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی خطرہ ہے۔ تو وہ کون سا پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ آج تم پر تمہارا اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ بھی جو آگے گزر گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلاؤ۔
تو سب کو اکٹھا کر کے میرے مرشد مولا علی علیہ السلام کا نبی پاک نے ہاتھ فضا میں بلند کیا اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو باقی جو کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ تو یہ ولایت علی علیہ السلام کا آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تاکید کر کے فرمایا کہ یہ اگر پیغام نہیں دیا تو کوئی جو ہے نا رسالت کا کام نہیں کیا، تو یہ بہت واجب ہے۔ اور جو غدیر کے اس سے آگے والے حالات ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تو اس کے بعد اپنے ہوسٹ مرید عباس قلبی کو اجازت دیجیے۔ تو خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ